نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کے سپارہ نمبر 7 کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سپارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام پر مشتمل ہے، اور آغاز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے ہو رہا ہے، جس میں ہجرت کے کئی سال کے بعد 70 کے قریب نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد کے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے بعد ان کی ایمانی کیفیات پر نازل ہونے والی آیات سے ہو رہا ہے۔ یہ وفد جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے تو حق کو پہچان لیتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے رسول پر اترنے والی وحی کو سنا تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ ابل رہی ہیں آنسوؤں سے، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے گویا کہ چشمے جاری ہو گئے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے، اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہمیں بھی تو ماننے والوں اور گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجیے۔ پروردگار عالم ایسے خوش نصیبوں کے لیے جنت کا وعدہ اور اعلان فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے کیسے حرام کر سکتے ہو؟ حد سے آگے مت بڑھو۔ ہمارے دین اسلام نے اعتدال اور توازن میں رہتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے اور ہر قسم کی حد سے آگے نکلنے سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان نعمتوں کے حصول اور ان نعمتوں کے استعمال سے منع نہیں فرمایا۔ یہودیت میں، عیسائیت میں کہیں افراط نظر آئے گا، کہیں تفریط نظر آئے گی، کہیں حلال جائز نعمتوں کو بھی حرام کر دیا جائے گا، کہیں حرام چیزوں کو بھی حلال بنا دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارا دین دین اسلام ہے۔ اس نے 2 بنیادی شرطیں عائد کی ہیں، ایک تقوی کے خلاف نہ ہو، اور دوسرا حد سے آگے نہ نکلا جائے، تو جائز نعمتوں کا استعمال اللہ کی عطا کردہ کا درست ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قسم اٹھائے تو قسم توڑنے کے صورت میں جو کفارہ عائد ہوگا، اس کفارے کا بھی بیان اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ برے اعمال ہیں، جیسے شراب نوشی، جوا، بت پرستی وغیرہ، اس قسم کے اعمال کو ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا گیا کہ یہ ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ان کاموں کے برے اثرات ہیں۔ شیطان انسانوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، بغض عناد کے جذبات، منفی جذبات پیدا کرتا ہے۔ ان کاموں میں مبتلا ہونے والے اکثر و بیشتر دیکھنے میں عملی تجربہ یہ ہے کہ وہ دین سے، ذکر سے، نماز سے، ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ خالق کہتا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے دور کر دیں گی، لہٰذا تم کب باز آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب بھی تم باز آؤ گے؟ خالق بندوں سے پوچھتا ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو اور گناہوں سے، نافرمانی سے بچتے رہو۔ اور فرمایا کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہے، حرام ہے، اور اس کے کفارے کا بھی بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کے فضائل کو بھی اور اس کی فضیلت کو بھی اس صورت کا حصہ بنایا ہے، اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حرام مٹنے والا ہے اور حلال کو اللہ برکت سے نواز دیتا ہے، اور ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔
ناپاک چیز، حرام چیز جتنی چاہے پھیل جائے لیکن آخر کار اس نے مٹنا ہی مٹنا ہے۔ اور فرمایا کہ تم بہت زیادہ سوالات کرنے سے بچو۔ کثرت سوال کی ممانعت ہے کہ بے مقصد باتوں میں الجھنا، بے فائدہ باتوں میں بحث و تمہیز کرنا، مناظرے مجادلے کرنا، یہ کسی طرح بھی ایک عقل مند صاحب ایمان شخص کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی بے مقصد باتوں میں مت الجھو، جو ہو چکا اللہ معاف کر دے گا، لیکن آئندہ کے لیے بچو۔ مشرکین مکہ نے اپنے طور پر بہت سی چیزوں کو حرام بنا رکھا تھا، تو اس عمل بد کی مذمت کی گئی۔ اسی طرح وصیت کے احکامات سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں کہ وصیت لکھنا اور وصیت پر گواہ بنانا اور وصیت کا مقصد اور وصیت کا استعمال، یہ سب چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے معجزات کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے حق بات کو واضح کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور انسانوں کو ہمیشہ توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور انسانوں کو شرک سے منع کرنے والے تھے۔ اللہ کی عبادت خود بھی کرتے تھے، اللہ کے بندے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ بھی نیک پاک دامن خاتون تھیں، اللہ کی نیک بندی تھیں، اور اسی کی تبلیغ اور تعلیم وہ ساری انسانیت کو دیتی رہی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں آخرت کے منظر کو بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت میں، آخرت میں جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ مجھے جس بات کا حق ہی نہیں کہنے کا میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے کہا ہے تو تو اس کو جانتا ہے۔ ساری انسانیت کے سامنے اور عیسائیت کی دنیا کے سامنے، جنہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا رکھا ہے، ان کے سامنے اظہار برات فرما دیں گے۔ اور خالق کہتا ہے کہ آج کے دن، یہ جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا اصل فائدہ ہوگا۔ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، لیکن اصل فائدہ سچ کا آخرت میں ہوگا، جنت کی صورت میں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کا بنیادی موضوع توحید اور اس کے تمام اقسام، تمام اصول و قواعد کو بیان کرنا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور خالق اپنی قدرت اور اپنی نعمتوں کو ساری انسانیت کے سامنے بیان کرتا ہے۔ سورہ انعام کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیارات پر انسان کی نگاہ جمتی ہے، خالق کی عظمت اس کی مخلوقات کو جاننے سے معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہے۔ کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے خالق کی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئیں، جو مجھ بندہ حقیر تک خالق اپنے نعمتوں میں مجھے نوازتا ہے، تو اس طرح بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں حیا اور پاک دامنی پیدا ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے سورۃ الانعام اللہ رب العالمین کی بڑائی، کبریائی، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت، اس کی رازقیت، پروردگار عالم کی بے شمار صفات عالیہ جلیلہ کے اظہار کی صورت ہے۔ آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو بھی اسی نے بنایا اور اجالے کو بھی اسی نے بنایا۔ وہی ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کیا، پھر اس کی ایک مدت اللہ کے نزدیک مقرر ہے، اور وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین میں موجود ہے، وہ ہر پوشیدہ اور کھلی بات کو جانتا ہے۔ لہذا انسان کے جتنے کام بھی ہیں وہ رب کے علم میں ہیں۔ انسان سب سے چھپ کر بھی کچھ کرے تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ رب العالمین تو اسے دیکھ رہا ہے، اور انسان کی حالت کیا ہے کہ رب کی طرف سے
کوئی بھی نشانی آتی ہے تو انسان اس سے منہ پھیر لیتا ہے، حق بات کا انکار کرتا ہے اور عبرت کی نصیحتوں کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ خالق کہتا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی امتیں تھیں، زمین میں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، جمایا، زمین میں ان کی رہائشیں تھیں، مگر انہوں نے مسلسل نافرمانی کی۔ پھر اللہ کا جب عذاب آیا تو نہ زمین نے سہارا دیا نہ آسمان نے ان کی مدد کی، بلکہ زمین و آسمان سے ان پر عذاب نازل ہو گئے، اور ہماری ساری نعمتوں کی نافرمانی کی اور احسان فراموشی کی وجہ سے وہ لوگ زمین و آسمان کی بلیات کا شکار ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب آپ سے مطالبے کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا اعتراضات کرتے تھے اور اشکالات و سوالات کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کے پاس اگر آپ پیغمبر ہیں تو کوئی ایک ایسی جیتی جاگتی نشانی ہونی چاہیے کہ ہر وقت مثلاً کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ آپ کے قدموں میں حاضر رہے، ہم اسے دیکھیں۔ تو عجیب و غریب مطالبات کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان مطالبات سے رنجیدہ بھی ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے کہ یہ مطالبات ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ خالق نے کہا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر ہم اتاریں آپ پر آسمان سے لکھی ہوئی شکل میں کوئی کتاب اور یہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، پھر بھی یہ کفر کرنے والے کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اگر ہم کوئی فرشتہ بھی اتار دیں تو ہمارا فرشتہ اتارنا تو ان کے لیے فیصلہ کن بن جائے گا، یعنی ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ عجیب و غریب مطالبے صرف اسی لیے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ تو ایسوں کا انجام دنیا میں کیا ہے؟ تو زمین میں چلو پھرو، غور و فکر کرو، تمہیں نظر آ جائے گا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ رب ہے جس رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ یہ رب ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمے رحمت کو لازم قرار دیا ہے، اور یقیناً وہ رب قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، اور اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن ایمان نہ لانے والوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور حقیقی نقصان سامنے آ جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا مددگار بنوں؟ جو اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے حکم ماننے والوں میں سے بنوں اور کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے مت بنوں۔ مجھے اس بات کا خوف ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو آخرت میں مجھے عذاب گھیر لے گا، اور جس سے رب کی رحمت وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، اور جس سے اس دن اللہ کا عذاب ٹل گیا تو اس پر حقیقت میں رحم نازل ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی خیر دینا چاہے تو کوئی اس خیر کو روکنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کون سی گواہی بڑی ہوگی؟ وہ اللہ خود گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور تاکہ یہ میں تمہیں ہر ایک کو ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچ جائے اس تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اور میں بری ہوں تمہارے ان تمام کی تمام شرکیہ کاموں سے۔ اور اہل کتاب کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اتنا یقین ہے جیسے یہ اپنے آباء و اجداد کو پہچانتے ہیں یا اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ ظالم اللہ پر افطرا باندھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت میں ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور یہ لوگ راہ راست سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل پھر چکے ہیں، ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہوئے ہیں، اب یہ حق بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ خود بھی دین پر عمل نہیں کرتے اور دین پر عمل کرنے والوں کو روکتے بھی ہیں۔ مشرکین کی اتنی ناسمجھی والی باتیں ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، جہنم کے کنارے معاذ اللہ کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ان کو حقیقت سمجھ آئے گی، لیکن اس وقت کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی سی ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے،
یہ دنیا کی زندگی جس پر یہ مر مٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے زندگی دنیا کی ہی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا، حالت یہ ہے کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر کہا جائے گا بتاؤ کیا یہ سچ نہیں تھا؟ تم سے دنیا میں کہا گیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھو گے، سوال جواب ہوگا، اللہ زندگی کا حساب لے گا، تو بتاؤ کیا یہ سچ نہیں تھا؟ اب لہٰذا اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والوں کو ہمیشہ نقصان کی زندگی برداشت کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ جب وہ قیامت اچانک آ جائے گی تو یہ افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم بھی ایمان لے آتے، اے کاش ہم بھی متقی بن جاتے۔ اللہ رب العالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غمگین مت ہوں، آپ سے پہلے بھی انبیاء رسول کا اسی طرح ایسے لوگوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے صبر کیا، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ پر ان کا یہ اعراض کرنا اور بات نہ ماننا اتنا ہی گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کوشش کر کے کوئی سرنگ زمین میں نکال لیں یا کوئی سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں، فتأتیہم بآیہ، اور پھر آپ کوئی اپنی مرضی ان کے مطالبے کے مطابق کوئی نشانی لے آئیں، ان لوگوں نے پھر بھی نہیں ماننا، یہ پھر بھی انکار نہیں کریں گے، اس لیے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے وہ ہیں جو غور سے سنتے ہوں، جو سننے کے لیے مانتے، جو ماننے کے لیے سنتے ہوں، یہ تو نہ ماننے کے لیے سنتے ہیں، اور پہلی بات ہے کہ یہ ہدایت کو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کی مثال تو مردہ جیسی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی۔ تو اس طرح کے ناجائز اور ناروا مطالبے ان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ہر ناروا مطالبے کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اور وہ رب حکیم ہے، اگر وہ ان کے اس طرح کے مطالبات پورے کر دے اور یہ سب غیب کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر ان کا ایمان لانا کس کام کا ہے؟ اور فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ان لوگوں کو بہت سمجھایا گیا، پچھلی قوموں کا بھی یہ حال بتایا جا رہا ہے کہ ان نبیوں نے ان کو ڈرایا برے کاموں سے لیکن وہ باز نہ آئے، اور جب انہوں نے نصیحتیں بھلا ڈالیں تو خالق کہتا ہے ہم نے خوشحالی کے دروازے ان پر کھول دیے، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی ریل پیل، دنیا کے نفع ان کے سامنے ہم نے وافر مقدار میں دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ وہ بڑے خوش ہونے لگے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اتنی فوج ہے، اتنی طاقت ہے، ایسا کھانا پینا ہے، ایسی اولاد ہے، دنیا کی ان نعمتوں اور مزوں کے اندر وہ مگن ہو گئے، مست ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے، اور ان کفار کی جڑ کٹ کے رہ گئی جو اپنے اوپر اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرتے تھے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو ہم کیسے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے واضح انداز میں ہر طریقے سے وضاحت سے بیان کرتے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے غیب کی باتوں کا علم ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں نبی ہوں، اور نبی کا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا فرض منصبی تو اللہ کی وحی پر چلتے رہنا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ آنکھوں والا اور نابینا یہ برابر نہیں ہو سکتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی عطا فرمائی، اور نہ ماننے والوں کے جوابات کو بھی حکمت کے ساتھ اپنی نبی کی زبان اقدس سے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتے ہیں، لہٰذا جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے، آپ ان کو اپنے سے دور مت کیجیے، یہ اللہ کے نیک بندے۔ اور فرمایا کہ پھر ذکر کیا کہ ہم نے آپ کے رب نے آپ اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے کہ جو شخص جانے انجانے ناواقفیت میں کوئی گناہ کرے گا اور پھر توبہ سچے دل سے کر لے گا اور پھر نیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ اور اہل کفر و شرک کو قرآن دھمکی بھی دیتا ہے کہ آپ ان کی خواہشات پر
کسی طرح کی خواہشات پہ عمل مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا و آخرت میں عذاب دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور اسی کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہی جانتا ہے کہ جو خشکی میں ہے، جو دریاؤں میں ہے، وہی جانتا ہے کہ درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، اور زمین میں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں گرتا ہے تو اللہ ہی ہے جو اس بیج کو یا دانے کو جانتا ہے۔ ہر ہری چیز اور ہر سوکھی چیز اس رب کی کتاب میں موجود ہے۔ وہی جانتا ہے جو چیز رات کو چڑھتی ہے، وہی جانتا ہے کہ جو کچھ کہ تم کر چکے ہو دن کی حالت میں، تو اللہ نے ہر چیز کا ایک فیصلہ اور ایک اللہ نے مدت مقرر کر رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد خالق نے اپنی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی اہل ایمان کو دی کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نافرمان اور اس قسم کے باغی لوگ دین کی اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہوں اور دین کے خلاف باتوں کے اندر مگن ہوں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے الگ رہیں، فاعرض عنہم، ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، اس لیے کہ دین کی باتوں کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانے والوں کی ہم نشینی درست نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کو دینی غیرت اور دینی حمیت سکھائی گئی ہے کہ امت مسلمہ مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس کا دین ہے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ان کی تعلیمات ہیں۔ جو قوم دین کے ساتھ مذاق اڑائے، دین کی بے حرمتی کرے، ایسی قوم کے ساتھ مسلمان کا تعلق محبت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی قوم کے ساتھ دنیا کی راہ و رسم تو بوقت ضرورت اور بوقت حکمت تو ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی دلی تعلق، کبھی دلی لین دین اور کبھی اپنوں کا سلوک ان کے ساتھ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ان مسلمان کی دینی غیرت کے خلاف ہے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کو دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ اللہ کے ذکر اور قرآن سے گویا کہ اپنے آپ کو مایوس بنا بیٹھے ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے اعراض کیجئے۔ اور فرمایا کہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، وہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوتے ہیں اپنے ان کاموں کے اندر، اور ان کے لیے گرم کھولتا پانی ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ قل، آپ ان سے کہیے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، کسی اور کو مددگار مانیں جو ہمیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا ہم ہدایت کے بعد دوبارہ ہم کفر کی طرف اور گمراہی کی طرف لوٹ جائیں، اس شخص کی مانند ہو جائیں کہ جس شخص کو شیطان نے دنیا کے راستوں میں راستہ بھلا دیا اور وہ دنیا کے اندر حیران و پریشان گھوم رہا ہے؟ اور ایمان والوں کو خالق حکم دیتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جس نے مقصد کے تحت آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سب فنا ہو جائے گا اور آخرت کا جہان شروع ہوگا۔ پروردگار عالم اس ضمن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ ان واقعات کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بے شمار عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں کہ اس وقت کو یاد کرے جب ابراہیم نے آذر سے کہا کہ کیا میں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مان لوں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو اس کھلی گمراہی کے اندر مبتلا دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر اور توحید پرست تھے، اور اپنی قوم کو اس شرک سے نکالنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ آپ نے جو حکیمانہ انداز اپنائے ان میں سے ایک انداز یہ تھا جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا کہ جب رات ہوئی تو آپ نے ستارے کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ رب ہے میرا؟ لیکن جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، غائب ڈوب جانے والے، غائب ہو جانے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا۔ جب چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے تو پوچھا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک وقت آیا کہ چاند بھی غروب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ فرمایا کہ
اگر میرے رب نے مجھے صحیح راہ پہ نہ ڈالا تو یقیناً میں نادانوں اور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر چاند سے بڑا سورج تھا تو سورج کو چمکتے جھلکتے دیکھا تو فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا لگ رہا ہے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ سورج بھی غروب ہو گیا اور کہا کہ اے میری قوم، تمہارے ان مشرکانہ کاموں سے میں بالکل بری و ذمہ ہوں، لا تعلق ہوں، اور میں اپنی پوری توجہ آسمان و زمین کی طرف کے خالق کی طرف یکسو ہو کے کرنے والا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب قوم ان کے در پہ ہو گئی، اب اپنے بھی پرائے ہو گئے، اب وقت کے حکمران بھی جان لینے پر تل گئے، اور رشتہ داروں نے بھی دشمنی کا لبادہ اوڑھ لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور حق بات پر ڈٹے رہے، توحید پر کاربند رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ نیاز مند ہو کے سربہ سجود ہو کے اس کی مدد کو تلاش کرتے رہے، مدد کو مانگتے رہے۔ یہی اسوہ ابراہیمی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں کامل اتحاد ہے، توحید کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، انبیاء پر، رسل پر ایمان لانے میں، آخرت کے جزا و سزا میں، جنت و دوزخ میں، تمام انبیاء کرام کی تعلیمات مشترکہ ہیں۔ خالق کہتا ہے کہ لوگوں نے اپنے رب کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، ہمیں اپنی ذات سے لو لگانے والا بنا دے، اور ان آیات کے وسیلے سے خالق ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کو بھی مضبوط فرما دے۔ خالق انسانوں کی حالت بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کے نافرمانوں پر موت کا وقت آئے گا، جب آپ انہیں دیکھیں گے کہ یہ موت کی سختیوں کے اندر مبتلا ہیں، فی غمرات الموت، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ فرشتوں کی ڈانٹ ان کو پڑ رہی ہوگی کہ آج تمہارے کاموں کا تمہیں ذلت آمیز بدلہ ملنے والا ہے، تم اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، حق کو جھٹلاتے تھے، تکبر کے لبادے میں پھرتے رہتے تھے، اور حالت یہ ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ اپنی ذات کا عرفان ہمیں نصیب فرما دیں کہ اللہ وہ ہے جو کہ گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، دانے کو پھاڑنے والا ہے، اس سے زندہ پودا نکالنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کے انسان کہاں بہکے جا رہے ہیں، اور وہ اسی طرح صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے۔ اسی طرح اس نے رات بنائی آرام کے لیے، سورج اور چاند بنائے حساب و کتاب کے لیے، اور وہی ہے جس نے ستاروں کو بنایا، تم ان کے ذریعے سے سمندروں اور خشکیوں کے اندھیروں کے اندر راستے تلاش کرتے ہو۔ یہ ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح جتنے نباتات ہیں، جتنے پھل پھول ہیں، جتنے پودے ہیں، یہ سب کچھ رب نے، یہ بار آور، یہ ثمر آور درخت ہیں، یہ کھیت کھلیان ہیں، یہ ساری اس رب کی نعمتیں ہیں جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کی بیٹی نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، وہ خالق تنہا ہے، اس ساری کائنات کو بغیر نمونے کے تنہا بنانے والا ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔ لہذا انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کا کام ہے فاعبدوہ، انسان کو چاہیے کہ اس رب کی عبادت میں لگا رہے، اس رب کی عبادت میں دل و جان سے لگا رہے، اور اس رب کے حکم کو ماننے کے لیے دل سے کوشش کرتا رہے۔ یہ وہ عمل ہے جو عمل تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، کہ دل و جان سے اپنے خالق کے حکم پہ عمل کرتے رہنا، اور جہاں کمی رہ جائے اس پر استغفار کرتے رہنا، اور اسی کام کو آگے پھیلاتے رہنا، یہی دعوت عام کرتے رہنا۔ اور آخر میں اس 7ویں سپارے کے آخری رکوع کے اندر خالق نے ایک اہم ہدایت ایمان والوں کو دی، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ خدا بنا کے پکارتے ہیں، تم ان کو برا مت کہو، تم ان کو گالی مت دو،
تاکہ وہ پلٹ کے تمہارے سچے رب کو برا نہ کہیں۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایک انداز ہے جو سنت نبوی سے ہمیں ملتا ہے کہ بات تو حق کی ہو لیکن بات اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہو، بات نا انصافی یا تشدد کے ساتھ نہ ہو، بلکہ حکمت کے ساتھ۔ اہل حق کو چاہیے کہ اہل باطل کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔